ملازمت کے بعد سرکاری افسران تو ہمیشہ سے ریٹائرڈ ہوتے آئے ہیں، مگر پاکستان میں پہلی مرتبہ کتوں کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے، جنہیں سراغ رساں کتے یا کینائن ڈاگز بھی کہا جاتا ہے۔ اور دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ کتوں کی باقاعدہ طور پر ریٹائرمنٹ کی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں انہیں میڈلز بھی پہنائے گئے۔ یہ تمام تر معاملہ ہے کیا، جانیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں JNN اور میں ہوں طیب سلہڑی۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں پولیس اسٹیشن گلبرگ کے باہر اور آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں ASP شہربانوں سے، جنہوں نے ایسا قدم اٹھایا کہ سننے والے حیران رہ جائیں۔ جی ہاں، اب کتوں کو میڈلز پہنائے جائیں گے، سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے اور انہیں باقاعدہ طور پر ریٹائرمنٹ دی جائے گی۔ یہ تمام تر معاملہ ہے کیا، تفصیلات جانتے ہیں ASP صاحبہ سے۔ ASP گلبرگ سیدہ شہربانو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ میم، گزشتہ کچھ دن سے آپ کی پکچرز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ جو پولیس کے ڈاگز ہیں ان کی ریٹائرمنٹ سرمنی ہے باقاعدہ طور پر، اور آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کیا سٹوری ہے اس کے پیچھے؟ اب ان کی پراپر انہیں میڈلز دیے گئے ہیں اور ان کو ریٹائر کیا گیا ہے، اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے؟ ایکچولی آئی ایم کرنٹلی سرونگ ایز SDPO گلبرگ۔ گلبرگ میں جب میری پوسٹنگ ہوئی تو اس کے 3 ہفتوں بعد PSL کے میچز جو تھے وہ انیشیٹ ہو گئے۔ ان میچز کے اندر دا فرسٹ لیونگ تھنگ ٹو اینٹر دی ایرینا آف دا اسٹیڈیم یوز ٹو بی دا ڈاگس، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر دے ور دا ونس جو کلیئرنس دیتے تھے، اور اس کے بعد پھر سیکیورٹی ڈیوٹی ڈپلوائے ہوتی تھی اور پھر ٹیمز آتی تھیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو ان کی جو سروس تھی اور ان کی جو کمٹمنٹ تھی وہ دیکھ کے مائی انٹریکشن ود دا ڈاگز انکریزڈ۔ جہاں ان لوگوں کو 4 گھنٹے سروس پرووائڈ کرنی ہوتی تھی، وہاں یہ لوگ 8 گھنٹے کر رہے تھے۔ اگر ہم لوگ 2 بجے دوپہر کے اسٹیڈیم میں ہوتے تھے تو وہ بھی ہوتے تھے، اور رات کے 3 بجے ہی جاتے تھے ہمارے ساتھ۔ تو ادھر پتہ چلا کہ جو سروس ڈاگس ہیں ان لوگوں کی، ان کا تو ایک تو اسپیشل برانچ سے تعلق ہے، ان کی پراپر ٹریننگ ہوتی ہے سنیفر ڈاگس، اور 1.5 یا 1 ایئر کی ٹریننگ کے بعد ان لوگوں کو ان کی سروس سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ان کی جو سروس ہوتی ہے وہ 8 سال کے لیے ہوتی ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد پھر دے آر ریٹائرڈ۔ تو جب ریٹائرمنٹ کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے سینس میں تو ریٹائرمنٹ جو ورڈ ہوتا ہے اس کے اندر یو اسٹارٹ انجوائنگ یور لائف، لیکن ہم لوگ ان کی لائف کو ختم کر دیتے تھے، کر دیا جاتا ہے۔ بالکل، یوتھنیشیا ایک پریکٹس ہے جدھر اینیملس کو انجیکشن لگا کے یا پھر ود دا ہیلپ آف اے بلیٹ ان کی لائف کو اینڈ کر دیا جاتا ہے۔ تو بیسکلی پنجاب پولیس واز پریکٹسنگ یوتھنیشیا ایز فار ایز ڈاگس کو۔ تو PSL کے دوران جب یہ مجھے بات پتہ چلی تو آئی ڈیسائیڈیڈ دیٹ وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ دس، ہمیں یہ چینج کرنا ہے۔ تو اس کے اندر پھر IG صاحب کیونکہ ہمارے ٹیچر رہ چکے ہیں نیشنل پولیس اکیڈمی میں، ہی از ٹاٹ اس ایز ویل، تو ان سے سر سے ریکویسٹ کی کہ سر اس کے بارے میں کچھ کریں۔ تو ہی واز لائک ٹھیک ہے، ہم ایک اسٹینڈنگ آرڈر پاس کر دیتے ہیں کہ یوتھنیشیا آج سے بینڈ ہے۔ ادھر یہ ڈیسیجن ہوا کہ نہ صرف ڈاگس کے لیے بینڈ ہے بلکہ جو ہمارے پولیس ہارسز ہیں ان کے لیے بھی بین کر دیتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یوتھنیشیا بین ہو گیا۔ پھر سیکنڈ کوشچن جو کراپ اپ ہوا وہ یہ تھا کہ اگر ان کا یوتھنیشیا بین ہو گیا ہے تو ان کا کریں کیا، the ones who have reached the retirement age۔ تو پھر بیسٹ پریکٹسز جو دنیا میں چل رہی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ڈیسائیڈیڈ دیٹ وی نیڈ ٹو گیٹ آرگنائزیشن آن بورڈ جو کہ اینیمل رائٹس کے لیے کام کر رہی ہے۔ تو پہلی آرگنائزیشن جس کو میں نے کانٹیکٹ کیا تھا وہ ACF تھی، بٹ انفارچونیٹلی کنسیڈرنگ اٹس ورکنگ ان کراچی تو دے ریفر ٹو اس کہ آپ JFK سے رابطہ کر لیں۔ JFK بیسکلی اسٹینڈس فار جسٹس فار کیکی۔ تو اس آرگنائزیشن سے ہم لوگوں نے رابطہ کیا، ان کے ساتھ MOU سائن ہوا پنجاب لیول کے اوپر، اور ان سے یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ 5 شرائط ہوں گی۔ فیملی جو ہوگی وہ لونگ ہوگی، اس کا انٹرویو کیا جائے گا، بعد میں اسپیشل برانچ انہیں ویٹ کرے گی۔ ڈاگس جو ہیں وہ کمرشلی یوز نہیں ہوں گے، بریڈنگ پرپسز کے لیے یوز نہیں ہوں گے، اور اسپیشل برانچ اور جسٹس فار کیکی کو یہ رائٹ ہوگا کہ وہ کبھی بھی ان کی فوٹوگرافس، ویڈیوز یا پھر پرسنلی جا کے ڈاگ سے مل سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے بیسکلی وی ڈیسائیڈیڈ ٹو گیو دیم اپ فار اڈاپشن۔ اچھا، اس سارے پروسیس میں کتنی ایفرٹ کرنی پڑی، اور آپ ہی کو یہ آئیڈیا کیوں ہے؟ آپ سے پہلے بھی کئی افسران گزرے مگر اس طرف کسی کا دھیان نہیں گیا، یا کیا وجہ تھی؟ آپ کو اس میں کتنی ایفرٹ کرنی پڑی؟ اس کا جواب میرا یہ ہوگا کہ نیوٹن کو ہی گریوٹی کا آئیڈیا کیوں آیا۔ بیسکلی ایپیفنی از اے تھنگ دیٹ کمز ٹو اینی بڈی، کہیں بھی آ سکتی ہے۔ تو کنسیڈرنگ آئی ایم اے پیٹ لور، تو میرا انٹریکشن کے ساتھ زیادہ تھا، تو مجھے یہ سوال جواب کے اندر جب ہم ہینڈلر سے بات کر رہے تھے تو یہ چیز سامنے آئی، تو پھر آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ۔ بٹ اٹ وازنٹ دیٹ ڈیفیکلٹ یا کانولیوٹیڈ پروسیس نہیں تھی۔ اس کے اندر جو گلچ تھا وہ یہ تھا کہ ڈاگس جو ہیں وہ گورنمنٹ پراپرٹی ہیں، تو بفور یو ہینڈ اوور اے گورنمنٹ پراپرٹی ٹو اے پرائیویٹ سٹیزن یو نیڈ ٹو گو تھرو دا پروسیس آف آکشننگ۔
تو جو کمبسم پارٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں ایک سگنیفیکنٹ ٹائم پیریڈ کے لیے ویٹ کرنا پڑا تھا, پبلکلی آکشن کرنے تھے انہیں, آکشن کے بعد پھر وی گیو دا ڈاگز اپ فار اڈاپشن. افسران کی جانب سے کیسا رسپانس تھا, پازیٹیو رسپانس آیا یا انہوں نے آپ کی اس ریکویسٹ کو کیسے دیکھا؟ اٹ واز ویری پازیٹیو, بہت زیادہ پازیٹیو تھا, اور جن جن آفیسرز نے یہ بات سنی تھی دے ور ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ اینڈ دے ور ویری ولنگ ٹو بیکم پارٹ آف دس ایکٹیویٹی. تو اٹ واز اوور آل اے گڈ رسپانس. اچھا, یہ جو ڈاگ پولیس ڈپارٹمنٹ میں یا مختلف جو ہے شعبہ جات میں فورسز جو ہیں استعمال کرتی ہیں, یہ کون سی بریڈ ہوتی ہے, کتنی ان کی ایج ہوتی ہے جو, اور کتنی ان کی سروس ہوتی ہے جس کے بعد ان کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے؟ اچھا, اگر ہم لوگ ڈاگس کی بریڈس کو دیکھیں تو اس کے اندر پرائمریلی جو ڈاگ کی بریڈ یوز کی جاتی ہے وہ یا تو جرمن شیفرڈز یوز کیے جاتے ہیں یا پھر لیبراڈورز یوز کیے جاتے ہیں. اسنیفر ڈاگس جو اسپیشل برانچ کے پاس ہیں وہ زیادہ تر لیبراڈورز ہیں, بیکاز دے آر سبمسو اینڈ فرینڈلی بائی نیچر, دے آر ایزیئر ٹو ٹرین. تو ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ 1 یا میکسیمم 1.5 ایئر کی ہوتی ہے. ایز پپس ان کو لایا جاتا ہے 5 مہینے کا یا 6 مہینے کا. ٹوٹل ان کی جو سروس ہوتی ہے وہ 8 سال ہوتی ہے. اگر آپ ڈیوریشن آف لائف اسپین کو دیکھ لیں ڈاگ کی تو وہ اسی طرح کی ہوتی ہے جس طرح ایک کیٹ کی ہوتی ہے. اٹ رینجز بٹوین 13 to 15 years آف ایج ڈپینڈنگ آن ہاؤ ویل یو ہیو کیپٹ دا ڈاگ اور دی کیٹ. ٹھیک. اچھا, کس طرح سے یہ کام کرتے ہیں اور ان کی ٹریننگ کے بعد جو ہے یہ عام ڈاگ سے کس طرح مختلف ہوتے ہیں؟ آف کورس دے آر ڈفرنٹ, بیکاز ان لوگوں کو آپ نے ٹرین کر دیا ٹو ڈیٹیکٹ سرٹن مٹیریلس. ٹھیک ہے, ان کو ڈیٹیکشن, ان کی کیپیبلٹیز, ان کی سینسز کو آپ نے انہینس کر دیا ہے ایز فار ایز دوز پرٹیکولر ایکسپلوزیوز اور مٹیریلس گو. اچھا, ہمارا جو پروسیجر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بفور اینی VVIP موومنٹ, before a VIP has to come, before a major جلوس اور جلسہ has to happen, before a major gathering of a certain amount of people has to happen, تو ادھر یہ ہم لوگ ڈاگز اس سے پہلے لے جاتے ہیں. جس طرح آپ کے محرم کے جلوس آ رہے ہیں تو اس کے اندر جو مین روٹس بنتے ہوں گے جلوس کے مرکزی جو ہوں گے, ادھر پہلے اسپیشل برانچ کے جو ڈاگز ہیں وہ جائیں گے. جو ادھر کی آپ کی اسپیسز بنتی ہیں جس طرح کہ دکانیں ہو گئیں, مارکیٹس ہو گئیں, ادھر دل اسنف آؤٹ کہ اگر کوئی ایکسپلوزو مٹیریل تو نہیں پڑا ہوا. اس کے بعد پھر اسپیشل برانچ کے جو انسپیکٹرز ہیں یا پھر ان کے جو آفیسرز ہیں وہ تالا لگا کے اسے سیل کریں گے اور پھر اسٹیمپ کریں گے. سو بیسکلی آپ کے ڈاگز ہیں جو ویریفائی کرتے ہیں کہ اٹس ویری سیف فار دس ایریا ٹو بی سیلڈ پرماننٹلی ٹل دیٹ ایکٹیویٹی از گوئنگ آن. مطلب ڈپارٹمنٹ کافی حد تک ان سے فائدہ اٹھاتا ہے. Department is completely dependent on the dogs when it comes to checking for explosive materials or any sort of narcotics, and you have to admit that. اسی ڈپینڈنسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور ان کی سروس کی پروویژن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جب کتا ریٹائر ہو جائے تو اس کی ایک سیریمنی ہونی چاہیے. یو ہیو ٹو پے اے ٹوکن آف رسپیکٹ ٹو دا ڈاگ فار دا سروس دیٹ ہی اور شی ہیز پرووائڈیڈ ٹو دا ڈپارٹمنٹ. تو ہم لوگوں نے جو اپنی سیریمنی ہے جو ابھی ہیں وہ 3 ڈاگس اڈاپٹ ہوئے ہیں. ان کے اندر انہیں سروس میڈلس پہنائے ہیں ان کے ہینڈلرس نے اور سروس سرٹیفکیٹس دی ہیں. اب کنسیڈرنگ جو فیملیز ولنگ تھیں انہیں اڈاپٹ کرنے کے لیے وی ہیو ٹو گیو دیم اے ٹوکن آف رسپیکٹ ایز ویل. تو وہ جو میڈل ہے اور سرٹیفکیٹ ہے وہ جو فیملی جو اڈاپٹ کر رہی ہے ڈاگ کو اس کو ہینڈ اوور کر دیا گیا. اچھا, یہاں انسانوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے, آپ نے ڈاگس کو ان کے جو ہے حقوق دلوائے ہیں. آپ خود بھی بتا رہی ہیں پیٹ لور ہیں, آپ نے گھر میں ڈاگس وغیرہ رکھے ہوئے ہیں یا پرسنلی آپ کو اٹیچمنٹ ہے جو پیٹس کے ساتھ؟ ہاں جی, آئی ہیو 1 dog and 2 cats. صحیح. اور لاسٹ میں آپ آڈینس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اچھا, آپ نے جو سوال اس سے پہلے پوچھا تھا کہ یہاں انسانوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے اور پیٹس کو آپ حقوق دلوانا چاہ رہی ہیں, تو میسیج بھی یہی ہے کہ بینگ اے ہیومن کالز فار گوئنگ بیونڈ اے سرٹن لمٹ. تو اس کے اندر صرف کچھ آپ کو رائٹس جو پرووائڈ کرنے وہ صرف انسانوں کو نہیں کرنے, وہ ساری لیونگ تھنگس کو کرنے. اور یہی آپ کا میسیج آپ کا ریلیجن دیتا ہے اور یہی آپ کا میسیج جو ہے وہ بیسک ہیومن کوڈ دیتا ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے, جسٹ بیکم اے گڈ ہیومن بینگ, دیٹس مائی اونلی میسیج. جی ناظرین, یہ تھیں ASP شہر بانو. آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. اللہ نگہبان.